بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں 86 جگہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بڑے نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، بتوں کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے، وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے ہیں اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کہ یہ کس قدر بے وقوف ہیں یہ سب لوگ کہ ان کی بے جان مورتیوں کو خدا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کی پوجا پوچھتے ہو، یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، مگر وہ جواب دیتے ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں۔ ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر جانا ہوا، بڑا میلہ ہوا، یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا سوائے سب سے ایک بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کا یہ درگت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے تو کسی کا پیر نہیں ہے، بہت غصہ ہوئے۔ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ سب نے شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیا، وہی بتوں کو برا کہتے تھے اور میلے میں بھی وہ نہیں گئے۔ آخر ان کو بلایا اور پوچھا یہ بت کس نے توڑے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ ان کو کس نے توڑا ہے وہ خود بتا دیں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور ان کے باپ آزر سے شکایت کی، بیٹا ایسی حرکتیں کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھا دیا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس پر ان کے باپ بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا میں چلا جاتا ہوں لیکن تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ آج کا یہ واقعہ پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، چینل کو فالو کریں۔ جزاک اللہ۔